الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوشی سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور خوش و خرم رکھے. آمین. ہماری کتاب کا باب 5 جس کا عنوان ہے حسن معاشرت و معاملات. اس کا پہلا سبق ہے دیانت داری. پیارے بچوں اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ دیانت داری کے مفہوم کو سمجھ سکیں, تمام معاملات میں دیانت داری کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں, دیانت داری اور بد دیانتی میں فرق کر سکیں, سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں دیانت داری کی مثالوں کا جائزہ لے سکیں, دیانت داری کے معاشرتی اور معاشی ثمرات سے آگاہی حاصل کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ دیانت داری کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں. پیارے بچوں آپ جانتے ہیں دیانت داری کیا ہے؟ جی ہاں, ایمانداری کو دیانت داری بھی کہتے ہیں. بھائی اگر کسی نے کسی بات کو کرنے کو کہا ہے اس کے مطابق وہ کام کرنا, کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس امانتاً رکھوائی ہے تو اس امانت کی حفاظت کرنا, کسی نے کوئی راز کی بات بتائی ہے تو اس کے راز کی حفاظت کرنا, اس کے راز کو راز رکھنا, یہ ایمانداری اور دیانت داری کہلاتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب اور پڑھتے ہیں دیانت داری کیا ہے. پیارے بچوں زندگی کے تمام کام نیک نیتی اور ایمانداری سے کرنا دیانت داری کہلاتا ہے. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا, اساتذہ کا احترام کرنا, دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا, کسی کے راز اور امانت کی حفاظت کرنا, دیا گیا کام پوری ذمہ داری سے کرنا اور درست مشورہ دینا دیانت داری کے کام ہیں. دنیا و آخرت میں کامیابی کا دار و مدار دیانت داری پر ہی ہے. بد دیانتی دیانت داری کا الٹ ہے. کسی کے مال میں خیانت کرنا, دھوکہ دینا اور اپنے کام نیک نیتی سے نہ کرنا بد دیانتی کہلاتا ہے. دیانت داری کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن و احادیث میں متعدد مقامات پر دیانت داری کی تاکید کی گئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ترجمہ: بے شک تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو. سورۃ النساء آیت نمبر 58. پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے سچے اور ایماندار تاجر کے بارے میں ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سچا اور امانت دار تاجر نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. جامع ترمذی حدیث نمبر 1209. دیانت داری کی اس قدر اہمیت ہے کہ کوئی بھی شخص دیانت داری کے بغیر حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مومن کے لیے امانت داری کو لازمی قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا, لا ایمانی لمن لا امانت لہ. ترجمہ: جس میں امانت داری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. کفار مکہ جانی دشمن ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اپنی قیمتی چیزیں اور سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے رکھتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی
ایمانداری سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نہ صرف اپنے کاروبار میں شریک کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھی بھجوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے من غش فلیس منی، ترجمہ جو شخص دھوکہ دے وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا، صحیح مسلم حدیث نمبر 284۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس فکر میں تھے کہ کسی طرح لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹا دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی تاکہ وہ امانتیں پہنچا کر مدینہ منورہ چلے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور دیانتداری سے متاثر ہو کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ دیانتداری کی وجہ سے بہت سے معاشرتی اور معاشی ثمرات حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ دیانتداری سے معاشرے میں امن اور خوشحالی آتی ہے، دیانتداری سے تجارت اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، دیانتداری سے عزت اور کامیابی ملتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے، دیانتداری سے انسانوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم رہتی ہے، دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں دیانتداری اپنائیں۔ دیانتداری کو اپنانے سے نہ صرف ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک ترقی کرے گا بلکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے بھی نوازے گا۔ تو آئیے چلیں سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ نیک نیتی، اچھے ارادے سے، ثمرات، نتیجے، پھل، دار و مدار یعنی انحصار، صادق، ہمیشہ سچ بولنے والا، معاشی، کاروباری، اعتماد، بھروسہ، امین، امانت دار، متعدد، کئی بار، لوٹا دی، واپس کر دی، راحت، سکون، مقامات، جگہیں، مقام کی جمع، جانی دشمن، جان کے دشمن، معاشرتی، مل جل کر زندگی بسر کرنے کے اصول، حقیقی مسلمان، سچا مسلمان، دائرہ اسلام میں داخل ہونا، مسلمان ہونا، امن، سکون، فکر، سوچ۔ جی پیارے بچوں، ذرا بتائیے کہ آج ہم نے دیانتداری کے کتنے فوائد پڑھے ہیں؟ جی ہاں، 5 فوائد پڑھے ہیں۔ دیانتداری کا مطلب و مفہوم سیکھا ہے، قرآن مجید سے دیانتداری کی اہمیت کے بارے میں سنا ہے، احادیث مبارکہ سے دیانتداری کی اہمیت کا سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے واقعات بھی سنے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی دیانتداری کے بارے میں بھی ہمیں علم حاصل ہوا۔ تو آج کے بعد آپ بھی عہد کر لیجئے، وعدہ کر لیجئے اپنے اللہ سے کہ آج کے بعد ہم نے کبھی بھی بد دیانتی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا، اور امانت داری اور دیانتداری کے اصولوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔